حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک بآواز بلند پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بآواز بلند پڑھو درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ آج کی خوبصورت محفل کے اندر تشریف لائے پیر طریقت رہبر شریعت منبع رشد و ہدایت پاسبان مسلک رضا خواجہ خواجگان جناب قبلہ خواجہ محمد حسن الباروی صاحب سجادہ نشین اسلام عالیہ پیر بارو شریف، آپ کو میں دل کے ادا گئیوں سے خوش آمدید. اہلا و سہلا مرحبا. ایک مرتبہ پھر بآواز بلند درود شریف پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. بسط واجب الاحترام صدر محفل، یادگار اسلاف، پیر طریقت، رہبر شریعت، محترم المقام عزت مآب حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد حسن الباروی زیب سجادہ آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، بسط واجب الاحترام وارثان محراب و منبر، علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، آج دی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و عرس خواجہ خواجگاں محبوب المشائخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ فقیر محمد الحسنی الباروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتہائی محبت اور عقیدت دنال مخلص فی الدین حامی دین متین استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عبداللہ شاہ صاحب ہاشمی الباروی دامت برکاتہم العالیہ نے منعقد کرندہ شرف حاصل کیتا. اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعائے اللہ تعالیٰ انہ دی کاوش اپنی بارگاہ قبول فرمائے. جتنے معاونین اس پروگرام دے، جتنے حاضرین نے، اللہ کریم سب دے مال جان رزق عمر عمل اچ برکتاں عطا فرمائے.
مجھ ناچیز نو پہلی مرتبہ بھکھر شہر دے اندر حضور تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء دانائے سبل مولا کل ختم الرسل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر دی برکت نال حاضر ہون دا شرف حاصل ہویا۔ اللہ تعالیٰ ساڑی ساریاں دی حاضری قبول فرما کے سب واسطے آخرت وچ ذریعہ نجات بنائے۔ حاضرین کرام، میں اللہ رب العزت دے پاک کلام قرآن کریم چو مقدس کلمات حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے اپنی قوم دے اندر ایک خوشخبری بیان فرمائی۔ اس خوشخبری دا ذکر اللہ کریم نے قرآن پاک اندر بیان فرمایا۔ میرے تے تواڈے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تشریف آوری تو 570 سال پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو جمع فرما کے اعلان فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، اے میری قوم خوشخبری میرے تو بعد آن والے رسول دی، اسمہ احمد، جنہ دا نام نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا۔ دنیا دے اندر کوئی ایسی شخصیت یا کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں کہ جدے آن تو پہلے او دے چان والے ہون، او دے نال محبت کرن والے ہون، او دا ذکر کرن والے ہون۔ دنیا چ کوئی ایسی مثال نہیں۔ اور انسان دی ایک فطرت ہے، انسان جب تک کسی نو سنے ویکھے نہ اتنے تک مندہ نہیں۔ اگر کسی نو کسی خطیب منیا تے سنن تو بعد منیا، نعت خان نو ہلکا بات تو نوازیا گیا، سنن تو بعد قاری قرآن سونے انداز نال تلاوت سنائی تے پھر زینت القرآ تے فخر القرآ آکھیا گیا۔ دنیا دے اندر کوئی بھی منیا گیا ویکھن تو بعد، سنن تو بعد۔ جناب یوسف علیہ السلام حسن دے بادشاہ سن، زلیخا آپ تے فدا ہو گئی، مصر دیاں بیبیاں تانے دیتے کہ تو ایک غلام تے دل دے بیٹھی۔ زلیخا نے آکھیا کیا تساں یوسف ویکھیا ہے؟ انہاں کہا نہیں ویکھیا نہیں۔ تے زلیخا نے آکھیا جے ویکھیا نہیں تے پھر تبصرہ نہ کرو، تبصرہ تاں کرو جے ویکھیا ہوئے تے۔ انہاں کہا پھر سانو وکھا، دعوت دے دیتی، دسترخوان بچ گئے، چھریاں پھل گوشت بیبیاں دے اگے رکھ دیتا گیا، ہر عورت دی الگ الگ چھری۔ جس وقت جناب یوسف علیہ السلام تشریف لے آئے تے او بیبیاں کوئی پھل کٹ رہی کوئی گوشت کٹ رہی، جس وقت جلوہ یوسف ویکھیا تے ویکھ کے انہوں نے پتہ ہی نہ لگا ان جناب یوسف دے حسن و جمال وچ گم ہوئیں۔ قطعنا ایدیہن، اپنیاں انگلیاں کٹ دیتیاں، انگلیاں کٹ دیتیاں تے جمال یوسف ویکھ کے بیبیاں آکھ دیاں ما ہازا بشرا، یہ بشر تے نہیں لگدا، ان ہازا الا ملکن کریم، یہ تے کو رب دا مقرر فرشتہ لگ رہا ہے۔ حاضرین کرام تھوڑی جی توجہ رکھنا، میں گل عرض کر رہا کہ دنیا دے اندر کوئی ایسی شخصیت نہیں جدے آن تو پہلے یا ویکھن تو پہلے کسے منیا ہوئے، سنن تو پہلے کوئی منیا گیا ہوئے۔ جیڑا بھی منوایا گیا پہلے دکھایا گیا پھر منوایا گیا۔ اس پوری کائنات دے اندر ایک ختم نبوت دا تاجدار ہے، ایک آمنہ دا لال ہے، جیڑا پہلے منوایا گیا بعد ایک دکھایا گیا۔ اور تو آڑی توجہ کدی میرے وال ہوئے نا گل کرن دا مینوں ذوق آئے۔ اجے میں تو انہوں اے نہیں آکے سبحان اللہ کو، اجے میں چاہنا میں کو گل سناواں تے تواڈی توجہ ہوئے تو میں تو سناواں۔ عرض کر رہے ہیں کہ دنیا چ کوئی ایسی شخصیت نہیں سوائے میرے آقا کریم علیہ السلام دی، جڑے پہلے منوائے گئے بعد وچ دکھائے گئے۔ اچھا پھر منوائے کنہ کو لو گئے؟ علماء دا سٹیج بھرے ہے، علماء تشریف فرمان سٹیج دی زینت نے، اور ساڑھے بزرگ علماء نورانی صاحب تشریف فرمان ہے جنہ نصف صدی تو مسلک حق آل سنت و جماعت دی خدمت کر رہے ہیں۔ ایسے لوگاں نو اللہ سلامت رکھے، اللہ صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ ذرا توجہ کرنا، منوائے کنہ کو لو گئے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، او وعدہ میثاق،
عالم ارواح دے اندر نبیاں دیاں روحاں جمع کر کے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، نبیاں کولو وعدہ لیا میں تانوں جو عطا کراں گا کتاب و حکمت وچوں دیاں گا، ثم جاءکم رسول، پھر تواڈے کول میرا رسول آئے گا، مصدق لما معکم، جو عطا کراں گا وہ تصدیق کرن گے، لتؤمنن بہ، اے نبیو اے رسولو تساں ضرور انہاں تے ایمان لے آنا، انہاں نو مننا۔ اجے حضور آئے نہیں، آن تو پہلے اجے کوئی نبی نہیں آیا عالم ارواح وچ جنہاں نبیاں تے رسولاں دنیا چاہ کے رب منوانا سی، رب انہاں کولو پہلے مصطفیٰ منوائے۔ اللہ رب انہاں کولو پہلے مصطفیٰ منوائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ اور پھر اس تو واضح ہو رہا ہے کہ ایک کائنات بنائی گئی حضور دے صدقے۔ مولوی قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند دا بانی، انہیں بھی آکھیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔ اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ دن میں منکر تقریر کی تھی، بڑا ذوق سی، میں کہ شاید وہ تحصیل ہے ضلع تے ضلع زیادہ ذوق ہونا چاہیے، لیکن اجے تک تحصیل اگے جا رہی دے، اللہ کرے گا اگلی بار یہ ساڑی حکومت آ گئی، ہو سکتا سی بکھر نو تحصیل کر دئیے تے انہوں ضلع کر دئیے، تسی سبحان اللہ کہہ دے۔ تو گل عرض کر رہے ہیں سید اعلیٰ حضرت فرماندن وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور پھر ایک مقام تے سید اعلیٰ حضرت فرماندن زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ ہن ایتھے تہاڈا بھی قصور نہیں، میں جے اتنے اوکھے شعر شروع کر دیتے تانوں کی پتہ چنین و چنا کینوں آکھدے، چلو میں تانوں سمجھا دینا۔ زمین و زمان، زمین تے سمجھ لگی زمان زمانے دی جمع، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا ہر شے چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں مونچھ زباں، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور پھر تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، ادھا بھی ترجمہ کر دینا، تمہاری چمک روشنی، دمک نورانیت، جھلک جلوہ، مہک خوشبو، زمین و فلک، زمین تو لے کے آسمان تک، سماک کو سمک، سماک سب تو اچھا ستارہ، سمک پانی تیر دی مچھلی۔ اعلیٰ حضرت فرماندن تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت۔ زمین و فلک، زمین تو لے کے آسمان تک، سب تو اچھے ستارے تو لے کے پانی تیر دی مچھلی تک، ہر کسی شے تے تصدیقی سٹیمپ ماں ختم نبوت دے تاجدار دیاں لگیاں۔ کل کائنات بنائی گئی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا صدقہ۔ اسی واسطے ہر نبی ہر رسول اپنے اپنے ادوار دے اندر، اپنے اپنے زمانے دے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ذکر کردہ آیا۔ اور میرے نبی علیہ السلام تے چونکہ باب نبوت بند ہونا سی اور ختم نبوت ہون تے کم سوکھا ہو گیا، کدی یہ مسئلہ اسمبلیاں وچ، عدالتاں وچ، پارلیمنٹ وچ وڈے فورم جڑے سن انہاں تے ڈسکس ہوندا سی۔ اللہ کروڑا رحمتہ دا نزول فرمایا حضرت خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دے مزار پر انوار تے، ہن تے ساڈا بچہ بچہ جاندا عقیدہ ختم نبوت کی، عقیدہ ختم نبوت کی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے باب نبوت بند، اور پھر 313 رسول آئے حضور علیہ السلام تو پہلے، 1,24,000 انبیاء رسول نے، رسول ان 313۔
اور اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، اللہ فرماندا اساں ایک علاقے وچ تین رسول بھیجے، ایک وقت وچ دو تین نبی اور رسول آئے ایک وقت وچ۔ مثال دے طور تے جناب ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دا ایک ہی زمانہ ہے، اگو جناب اسحاق تشریف لے آئے اسی زمانے چ، پھر اسحاق علیہ السلام نال یعقوب علیہ السلام دا زمانہ جڑ گیا، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام پیو پتر نے، انہاں دا ایکو زمانہ، الگ الگ جگہ تے تبلیغ کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دا ایکو زمانہ، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام دا ایکو زمانہ، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام دا ایکو زمانہ، ایک وقت وچ دو تین چار آئے تے میرے نبی کلے آئے۔ اچھا وہ باقی اکٹھے بھی آ رہے ہیں تے قوماں بھی الگ الگ تے قوماں تک محدود نے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام ایکو زمانے چن، شعیب علیہ السلام قوم مدین دے رسول نے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دے رسول نے۔ اچھا پھر علاقائی طور تے محدود، پھر سسر داماد بھی نے دوویں، شعیب علیہ السلام سسر نے، موسیٰ علیہ السلام داماد نے۔ اور پھر چند دن واسطے موسیٰ تور تے گئے، اپنی قوم نو دس کے گئے میں تور تے چلا پھر واپس بھی آواں گا، قوم نو پتہ واپس آن گے۔ ہارون علیہ السلام قوم دے وچ موجود نے، باوجود اس دے قوم تبلیغ بھول گئی، بچڑے دی پوجا شروع کر دیتی۔ چند دن واسطے موسیٰ قوم چو نکلے تے قوم تبلیغ بھلا بیٹھی، ہارون علیہ السلام دی موجودگی دے باوجود قوم بچڑے دی پوجا کرن لگ گئی۔ صدقے کملی والے تیری تبلیغ تو آج 1400 سال تو زیادہ دا عرصہ بیت گیا، تسی مزاری تشریف لے گئے، قوم آج بھی لبیک یا رسول اللہ دے نعرے مار رہی۔ لاؤ لاؤ سارے رل کے لاؤ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اے موسم دی وجہ تو نعرہ ہولی لا رہے ہو یا میرے تک آواز نہیں آ رہی؟ لاؤ سارے سٹیج تو لے کے آخری بندے تک، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو پہلے، اچھا پھر قومہ تک میں گل کر رہے ہیں، قومہ تک رسول محدود، علاقائی طور تے محدود، تے میرے نبی دا نہ علاقہ محدود، نہ کسی قوم قبیلے دی قید، نہ کسی زمانے دی قید۔ آج بھی کلمہ کدہ پڑھ رہے ہیں؟ ختم نبوت دے تاجدار دا، حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ، آپ تشریف فرما سن تے میلاد شریف دا بابرکت مہینہ آیا، ہنجے یار جھنڈیاں لائٹنگ چراغاں ہو رہے ہیں تے حلوے مٹھائیاں پک رہی ہیں، تے مفتی صاحب کو ایک بندہ آ کے پوچھ دا، مفتی صاحب ایک مسئلہ بتائیں، فرمایا جی پوچھئے۔ اس کہ یہ جھنڈے، یہ جھنڈیاں، یہ لائٹنگ، یہ چراغاں، یہ لڈو، یہ مٹھائیاں کیا یہ حضور کے زمانے میں تھا؟ مفتی صاحب کہ یہ زمانہ تیرے پیو دا ہے، بھئی یہ زمانہ تیرے ابے دا۔ اس کہ جی کیا مطلب؟ فرمایا کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ اس کہ کلمہ تو حضور کا پڑھتا ہوں۔ فرمایا کمینیاں جی کلمہ حضور دا تے آج بھی زمانہ مصطفیٰ دا ہے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو پہلے جتنے رسول تشریف لے آ رہے ہیں، بعض دا ذکر اللہ نے قرآن پاک فرمایا اور انہوں نال قومہ دا بھی ذکر فرمایا۔ مثال دے طور تے اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام دا ذکر فرمایا، نال قوم بنی اسرائیل دا ذکر فرمایا، موسیٰ بنی اسرائیل دے رسول، جناب عیسیٰ بھی بنی اسرائیل دے رسول، جناب لوط قوم لوط دے رسول، جناب حضرت ہود قوم عاد دے رسول، شعیب قوم مدین دے رسول، صالح قوم سمود دے رسول، نوح قوم نوح دے رسول۔ واری آئی تاجدار ختم نبوت دی، اللہ نے فرمایا قل اے پیارے حبیب اعلان فرماؤ، یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ساؤنڈ آلیا تھوڑی جی آواز اور دے دے۔ انج اعلان کسی نبی اور رسول نے نہیں فرمایا جویں اعلان ختم نبوت دے تاجدار فرما رہے
کیونکہ نہ علاقے تک محدود نہ زمانے تک محدود، انبیاء و رسول دے زمانے محدود، قوم قبیلے محدود۔ میرے آقا نے اعلان فرمایا لوگوں سن لو، جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے، جتوں تک خدا دی خدائی یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ ہن میں ہر بندے کول پڑھوانا، کوئی خاموش نہ رہے۔ کیا بات ہے، ہر بندہ کے اچھا یا جھکا کوئی پابندی نہیں، آکھے ضرور کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت کل جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، اے حبیب خدا تیری چار سو رحمتوں کی گھٹا چھا گئی، باغ عالم میں باد بہار آ گئی، اس میں اعظم میلاد کا غنچہ کھلا، ذکر صلی اللہ تیری کیا بات ہے، ذکر صلی اللہ تیری۔ میرے آقا تشریف لے آئے لیکن میرے نبی دے آن تو پہلے آقا دا ذکر بھی موجود، میرے نبی تے ایمان لے آن والے بھی موجود، سرکار دے چان والے بھی موجود، کیونکہ ہر نبی ہر رسول جان دے ختم نبوت دا تاجدار آمینہ دا لالے میرے نبی دی آمد تو پہلے جناب آدم میرے آقا دا ذکر کر رہے ہیں، یا ربی اسألوک بحق محمد۔ جناب خلیل علیہ السلام ساریاں قربانیاں تو بعد آزمائشاں تو بعد اللہ نے جدوں منوائیاں خلیل نے اللہ دیاں منیاں، ہن رب فرماندا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اساں جس آزمائش وچ خلیل نو آزمایا، ہر آزمائش وچ خلیل پورے نمبر لے گئے، رب نے فرمایا اے خلیل اگے اساں منوائیاں تساں منیاں، ہن تسی منواؤ اسی مننا گے۔ جناب خلیل نے عرض کی تھی اے پاک پروردگار میریاں تبلیغاں نمرود نال مناظرے تے مبالے 99 سال دی عمر وچ پتر دتے، پھر اودے تو جدائی پائی، بیت اللہ دی تعمیر کروائی، پتر دے گلے تے چھری رکھوائی، مولا یہ ہن اجر دینے تے مہربانی فرما، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ میرے آقا دی آمد تو پہلے خلیل دعاواں وچ منگ رہے، جناب نوح علیہ السلام کشتی دے فرنٹ تے میرے آقا دا اسم گرامی سجا رہے، جناب موسیٰ علیہ السلام امام سیوطی لکھ رہے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر دینے فَجْعَلْنِي مِنْ أُمَّتِ احمدہ، مولا مینو بھی احمد مجتبیٰ دا امتی بنا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا اور عیسیٰ علیہ السلام دے درمیان کوئی نبی نہیں آیا،
عیسیٰ نے اعلان فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اے میری قوم، میرے تو بعد آن والے رسول دی خوشخبری جنہ دا اسم گرامی احمد ہوئے گا، تاجاں تختاں والے آقا تیری کرن غلامی، پیر پیغمبر غوث قلندر آقا تینو کرن سلامی، حسن تیرے تو صدقے جاویں کی مصری کی شامی، نبیاں دا سردار وظیفہ آقا تیرا اسم گرامی۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ علامہ ابن اسیر نے لکھا کہ آقا کریم علیہ السلام دی اعلان نبوت تو پہلے، بعثت تو پہلے، جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا و مولانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جیڑا سنی ہے نا، سنی کسی سنی دا افضلیت صدیق اکبر تے کسی قسم دا کوئی اختلاف نہیں، یاد رکھنا، بالکل ایک گل پلے بن لو، جیڑا صدیق اکبر دی افضلیت نہیں مندہ وہ کمینہ سنی ہو ہی نہیں سکتا، اور جیڑا کسی ایک صحابی دے بارے بھی بغض رکھے وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا، کسی ایک صحابی دی بے ادبی کرے، توہین کرے، اسانو کوئی دسے نا اسی بارو شریف بیعتاں، اسی سواق شریف بیعتاں، اسی جناب والا گولڑا شریف قبلہ عالم دے بیعتاں، بابو جی سرکار دے بیعتاں، اسانو کوئی دسے نا کہ اسی پاک پتن شریف بیعتاں، اسانو وہ مرید چنگے لگن تے جنہ بیعتی زارہ دے بابے دی کیتی ہوئے، جنہ بیعتی اس ہستی دی کیتی ہوئے جڑا نبیان دا بھی پیر ہے تے رسولان دا بھی مرشد ہے، اسانو وہ کتنے چنگے لگ دے ہونگے۔ سنی دی پہچان ہی ادب ہے، سنی دی پہچان ہی ادب ہے، تے اساڑے ادب دا اندازہ لانا ہوئے نا، اسی علماء کو لو سنیا نبی پاک علیہ السلام کدو بڑا پسند کر دے سن، اسی کدو نمی کدو شریف آکھنا شروع کر دے، تے پھر حضور علیہ السلام جب سبزی نو پسند کرنا سی انہوں بھی کدو شریف آکھیے، تے پھر جنہ ساری زندگی حضور دے نام وقف کر دیتی، جناب ابو بکر جان دی بھی بازی لا دین، غار دے وچ جا کے ناگ دے موچ پیر رکھ دین تے اڈی نو جنبش بھی نہ ہون دین تے کالا ناگ ڈنگ تے ڈنگ مارے، ابو بکر اڈی ہلائے بھی نہ تے پیر ہٹائے بھی نہ، تے ابو بکر اڈی پیڑی کر کے آکے کالیا جتنے مرضی ڈنگ مار لے تو رانا ابو بکر دی اڈی دے تھلے ہی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مسلک اہل سنت، فیضان رضا، فیضان رضا، کیا بات، پھر جس عمر نو حضور دعاواں چ منگے ہوئے، علماء موجود نے جدے واسطے حضور دعا فرمائی ہوئے، یا اللہ اسلام نو عزت دے، عمر ابن خطاب نو ایمان عطا کر، گویا یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ہر ایک نو اسلام دی وجہ تو عزت مل رہی، ایک عمر ہے جدی وجہ تو اسلام دی عزت بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ میرا ایک مقتدی ہے قبلہ، اس نو اللہ نے بیٹا دیتا تے اس بیٹے دا نام رکھیا عمر، وہ میرے کو لایا بڑا پریشان آکے جی میں ایک مسئلہ پوچھنا، میں کہا کی مسئلہ؟ انہیں آکیا جناب میں اپنے پتر دا نام عمر رکھیا تے میرا ایک رشتہ دار آدھا ہے یہ نام بڑا سخت ہے چینج کر، میں کہا انہوں پھاڑ کے میرے کو لے آندہ تے یا او دی میرے نال گل کرا، انہیں کال میں لائی میری گل کرائی، میں کہا جناب یہ تساں کیوں آکھیا کہ نام سخت ہے؟ اس آکھیا عمر سخت نہیں سن، میں کہا بالکل سن، آکھے تے پھر میں کہا اشداء علی الکفار، عمر کافرت سخت سی، جناب دا کی تعارف ہے؟ یہ تے کافر پریشان ہوئے نا، مومن تے پریشان نہیں نہ ہونا چاہیے عمر دے نام۔ ان الشیطان یفر من ذل عمر،
میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا شیطان عمر دے سائے تو بھی ڈردا ہے، اور اے الفاظ بھی دس رہے ہیں جتھے عمر ہوئے اتھے شیطان نہیں ہوندا، جتھے شیطان ہوئے اتھے عمر نہیں ہوندا۔ اور آقا کریم نے فرمایا آسمان دا کوئی ایسا فرشتہ نہیں جڑا عمر دی عزت نہ کردہ ہوئے، تے زمین دا کوئی ایسا شیطان نہیں جڑا عمر نال بغض نہ رکھتا ہوئے۔ پتہ لگا ہے جتنے بھی شیطان ہیں سارے عمر دے بغضی ہیں۔ گل پلے پہ رہی، یہ سارے جناب عمر دے بغضی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا وفادار جہانگیر دا دور ہے، ایک رافضی نے ایک شعر لکھیا زے عمر خیش بیزارم کے نام عمر دارد، میں اپنی زندگی تو تنگ ہاں کیونکہ میری زندگی دا نام عمر ہے۔ جہانگیر بادشاہ سی، اودی بیوی رافضیہ سی نور جہاں، اودی عاشیر بات تے اس نے شعر لکھیا۔ جس وقت جہانگیر نو پتہ لگا انہیں طلب کر لو سکا آجا کتاب سمیت تے شعر دیا کے وضاحت کر، بلوا لیا انہیں جناب کتاب لئی سدھا جہانگیر دی بیوی کو لایا، نور جہاں کو سنا بھائی تیرے خامد میں نو طلب کر لئی، ہون اس شعر دی نے وضاحت پوچھنی تے دس کی کراں، اس آکیا سینہ چوڑا کر کے جا کیونکہ میرے نال اس عشق محبت دی شادی کی تھی تے حق مہر وچ اے وی نال طے ہویا سی کہ میں نو اس اپنی جان دی مالکہ آکھیا، اس آکیا کوئی ایسا فیصلہ کراں جڑا تیرے مزاج دے ناگوار گزرے، میں فیصلہ بھی بدل دیاں گا، تو سینہ چوڑا کر کے جا، میں پیچھے بیٹھی ہو سا۔ جہانگیر دا دربار لگا، اس تلوار بے نیام کر کے سامنے رکھ دیتی، اس شاعر نو بلا لیا، جدو شاعر آیا نور جہاں پیچھے آ کے بہ گئی، جہانگیر دے تلوار پہ اس آکیا ہاں بھائی سنا شعر تو لکھے ہے زے عمر خیش بیزارم کے نام عمر دارت، اس آکیا جی میں لکھے ہے، آکے تو عمر تو تنگ ہے، زندگی تو تنگ ہے کیونکہ نام عمر ہے، جناب عمر تے ہٹ کی تیا بھائی مانا، اس آکیا جی میں سمجھ لو کیونکہ نور جہاں پیچھے بیٹھی سی۔ ایک گل سن کے جہانگیر چائی تلوار چک کے جو دا دی گردن قلم کرن لگا، پچھو نور جہاں موڑے کے ہاتھ مار دی رہ گئی، جہانگیر نے گردن قلم کر کے پلٹ کے پیچھے ویکھ کے آکھیا ہاں بھائی نور جہاں ہون گل کر، اس آکھیا ہون میں کی گل کراں، میں نو جان دی مالکہ آکھ کے تے میرے مزاج دے خلاف فیصلہ کر دیتے ہی، اس آکھیا جانے من تورا جان دادام نہ کہ ایمان دادام، میں تینو جان دی مالکہ بنایا ایمان دی مالکہ نہیں بنایا۔ ایسے دکاندار پیران کول بھی بچو جنہ دے سینے صحابہ دا بغض ہوئے، انہ دی کوئی بیعت نہیں جدے سینے کسی ایک صحابی دا بھی بغض ہوئے، جیڑے رب محبوب واسطے آپ چنے ہون۔ لگتا تو انہوں میری گال سمجھ نہیں آئی، تے جنہوں کسی ایسے پیر دی کھیچے نا کہ جدے سینے صحابہ دا بغض ہے تے او اس گال تو او دی طبیعت گال ناگوار گزری، بی پی ہائی ہو گیا، میں تو دی نس پھاڑ کے رکھ دیاں گا۔ حضور دا کھائیے، اہل سنت و جماعت کو لو ہاتھ چمائیے، اہل سنت و جماعت کو لو نظرانے لئیے تے عقیدہ غیران دے بیان کریے، اس تو بڑی نمک حرامی اور ہے کی۔ آؤ امام احمد رضا دا دامن تھام لو، جس دور دے اندر بادشاہ دے قصائد لکھے جاندے سن، تاجدار بریلی نو آکھیا گیا نان پارا دے گورنر دی شانی تسی بھی کوئی چار لینا لکھ دیو، توڑی مدد ہو جائے گی، مدرسے دی مدد، تسی تحریری کام کر دیو توڑی مدد ہو جائے گی۔ امام اہل سنت نے فرمایا میں جتی دی ٹھوکر تے رکھنا ایسی مدد کروں، مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہ نہیں۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، عشق و محبت۔ جناب ابو بکر صدیق دی میں گل کر رہا سا، علامہ ابن اسیر نے لکھیا کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے گئے یمن اعلان نبوت تو پہلے تجارت دے سلسلے اتھے یمن دے علماء جناب ابو بکر صدیق نو ملے اور آپ دا حلیہ ویک کے مولوی ایک دوجے نال گل کرن کے اساں پہلیاں کتاباں وچ آخری نبی دی علامات پڑھیاں تے جس سب تو پہلے کلمہ پڑھنا ہے اودیاں بھی نشانیاں حلیہ علامات پڑھیاں او ساریاں اس بندے چ نظر آ رہی ہیں۔ ایدہ مطلب ہے رب ابو بکر نو حضور واسطے چون لیا سی، پہلیاں کتابیں جو ذکر آ گیا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، تورات اچ بھی انجیل اچ بھی میرے نبی دے یاراں دا بھی ذکر، علماء جمع ہو گئے،
انہاں نا پوچھیا، آپ نے نا دسیا، ولدیت پوچھی، ولدیت دسی، قبیلہ پوچھیا قریش، اودی شاخ بنو تیم، سارا پوچھ کے انہاں کہ ساریاں گلاں پہلی کتاباں چ ہی لکھیاں۔ پھر اس تو بعد ایک وڈا عالم نیڑے آ کے آدھا ایک نشانی میں پڑھی، میں وہ پوچھ لواں، پھر تصدیق کر دیں بندہ ہوئی۔ قریب آ کے جناب ابو بکر نو آکھن لگا تواڈی ناف دے اوتے تل دا نشان ہے؟ جناب ابو بکر فرمایا میں کدی غور نہیں کیتا، انہاں کہ ذرا وکھاؤ تے صحیح۔ آپ کپڑا چکیا تے ناف دے اوتے تل دا نشان موجود سی۔ اس یمنی عالم نے آکھیا، دیگر علماء بھی یمن دے موجود نے، اس آکھیا وہی بندہ جے آخری نبی اعلان نبوت کرن گے، سب تو پہلے کلمہ بھی یہ بندہ پڑھے گا تے نبی تو بعد نبی دے مسلح دا پہلا وارث بھی یہی ہوئے گا۔ یعنی یہ پہلیاں کتابیں چاہ گیا خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہے، خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق ہے۔ اور پھر اس وڈے عالم نے ایک رکہ لکھیا، رکہ لکھ کے جناب ابو بکر نو دیتا، آپ نے لے لیا۔ آپ پوچھے کی انہیں آکے دے میں حضور دی نات لکھی، جدو نبی پاک علیہ السلام اعلان نبوت فرمان تے میری طرف حضور علیہ السلام نو پیش کر دے۔ جناب ابو بکر اور رکہ جیبت پا لیا، مکہ شریف واپس آئے تے ابو جال مکے دی گلیاں چ نسیا پھردا ہے۔ جناب ابو بکر تے نظر پئی انہیں آکا شکر آگے، آپ چونکہ اعلان نبوت تو پہلے بھی مکے دے چیف جسٹس جناب ابو بکر سن، جتنے وڈے فیصلے آپ کر دے سنا، حتیٰ کہ قتل دے فیصلے زیادہ تر آپ کر دے سن۔ ابو جال آکے آکھن لگا شکر آگے ہو، ایک بڑا بڑا فیصلہ تو اڈے کل کرانا ہے۔ کی فیصلہ انہوں نے آکھیا محمد بن عبداللہ نے اعلان نبوت کر دیتا ہے، ساڑھے خداواں دا انکار کر دیتا ہے، تے ہون تسی تشریف لیا کے فیصلہ کرو آدن میں اللہ دا آخری نبی ہاں، میں رسول اور نبی بن کے آیا۔ تے جناب ابو بکر نو پتا تے ہے سی، آپ آکھیا آنا حضور کل چلیے، تے ابو جال نال نال نس دے عادت دلیل ضرور منگے آجے، دلیل تو بغیر نہیں مننا۔ صدیق اکبر چل دے جا رہے دربار نبوت پہنچے، حضور علیہ السلام نے ویکھ دے نال فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جمیعا، میں تیری طرف اور تمام انسانہ دی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا۔ بس ادھر اعلان مکے ابو بکر صدیق دن سونے میں اقرار کرنا تسی اللہ دے نبی ہو، اللہ دے رسول ہو، اللہ دا کوئی شریک نہیں، میں تواڈی نبوت اور رسالت اور اللہ دی توحید تے ایمان لے آیا۔ حضور علیہ السلام فرمایا میں جدے تے بھی اسلام پیش کیتا، ہر ایک نے ایک نہ ایک لمحے لئی ضرور سوچیا، ایک ابو بکر ہے، میں گل ختم کی تھی تو ابو بکر نال ہی میرا کلمہ پڑھ لے۔ ابو جال کول کھلوتا اشارے کردہ ہے کہ دلیل مانگ، دلیل دلیل مانگ۔ نبی پاک علیہ السلام وال صدیق اکبر نے ویک کے عرض کی تھی آقا یہ آخر ہے دلیل مانگ، تو سرکار فرمائے نو دلیل دے نا۔ عرض کی تھی آقا کیڑی دلیل دیا؟ سرکار نے فرمایا الشیخ الذی لقیتہ بالیمن، اے ابو بکر دسنا او یمن دا مولوی کی آکھدا سی؟ حالانکہ جناب ابو بکر سرکار علیہ السلام دی بارگاہ وچوں گل کیتی نہیں، آقا نے فرمایا او یمن دا مولوی جدے نال تیری ملاقات ہوئی۔ ابو بکر عرض کر دن کم من لشیخ لقیتہ، آقا کیڑا عالم مینو ایک عالم نہیں ملیا، مینو تے کئی شیوخ ملے۔ سرکار فرمایا الذی افادک ابیاتا، اے میں اودی گل کر رہا جس ٹردی واری میری نات لکھ کے دیتی سی۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ سرکار یہ بھی جان دیں جس کلمہ پڑھن تو پہلے نات لکھی ہوئے حضور انہوں جان دیں، تے جنہ کلمے پڑھ کے ناتاں پڑھیاں ناتاں سنیاں سنائیاں، کیا نبی پاک علیہ السلام ان عاشقاں نوں نہیں جان دے؟ ان عاشقاں نوں حضور علیہ السلام نہیں پہچان دے؟ سرکار پہچان دے بھی ہیں تے جان دے بھی ہیں۔ مولوی محمد زکریا سہارنپوری بہت بڑے دیوبندی عالم گزرن، انہاں کتاب لکھی تبلیغی نصاب، او دے مختلف ابواب ہیں، باب فضائل نماز، باب فضائل حج، حکایات صحابہ، او دا آخری جڑا باب ہے اس باب دا نام ہے باب فضائل درود شریف۔ او دے اس باب دے آخری صفحات تو نے ایک واقعہ نقل کیتا کہ امیر مکہ
ستے پین گورنر مکہ کہہ لو یا امیر مکہ، او ستے پین تے خواب وچ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا امیر مکہ اٹھ. عرض کی تھی آقا کی حکم ہے؟ فرمایا ایک قافلہ آیا خراساں تو مکے دے اندر، مکے چو حاضری دے کے ہون او قافلہ مدینے دی تیاری وچ، ہر ایک نو مدینے آن دی اجازت ہے. اس قافلے چ ایک بندہ ہے جدا نام ہے عبد الرحمن جامی. جامی نو ڈکو، جامی مدینے نہ آئے. عشق دی گل کرن لگا، توجہ رکھنی میرے وال. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن جامی نا دا بندہ مدینے نہ آئے. امیر مکہ اٹھے نہ سمجھا بڑا کو وڈا مجرم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام روک رہے ہیں کہ وہ مدینے نہ آئے. آ کے قافلے والا کو پوچھا توڑے چو عبد الرحمن جامی کون ہے؟ دسیا گیا بھئی آپ بہت بڑی علمی شخصیت نے، کئی علماء دے استاذ ہیں، آپ اندر تشریف فرمان. امیر مکہ گئے، جا کے پوچھے عبد الرحمن جامی تسی ہو؟ جی میں ہاں. مدینے چلے ہو؟ جی مدینے چلے ہیں. باں تو نپ کے آکھیا جی تسی مدینے نہیں جا سکتے. انہاں کہا کیوں میرا قصور کی؟ انہاں کا قصور دا نہیں پتا. نبی پاک علیہ السلام نے خواب وچ حکم دیتا ہے کہ جامی مدینے نہ آئے. جامی صاحب تڑپ کے کھڑے ہو گئے. شاید کسی سوچیا ہونا کہ بھئی یہ تے بڑے عاشق سن، سائیاں مدینے آن تو ڈک دیتا ہے. نہیں، اتھے جامی صاحب رو کے آکھیا واہ کملی والیا سگت را کاش جامی نام بودے. میں تے آدھا سا کاش مدینے دی گلی دے کتے دا نا جامی ہوندا کہ آیت بر زبانت گاہے گاہے، کاش مدینے دی گلی دے کتے جامی ہوندا تسی کتے نو جامی آکھ دے. کسی بانے تواڈی زبان تے کدی کدی میرا نا آ جاندا. آقا آج تسا نا ہی میرا لے ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ مولانا جامی اتنا بڑا عاشق، ہوا چلے تے آکھ دے نسیمہ جانب بتہا گزر کن، نسیمہ جانب بتہا گزر کن، زے احوال محمد را خبر کن. اے چلن والی ہوا جے تیرا گزر میرے آقا دے روزے تو ہووے، میں غریب دا حال بھی سرکار دی بارگاہ وچ عرض کر دیویں. اتنا وڈا عاشق ہے کدی عرض کردہ چسوئے من گزر آری، من مسکیز ناداری، فدائے نقش نعلینت کنم جا یا رسول اللہ. عرض کر دیں یا رسول اللہ میری گلی وچ کدی پھیرا پاؤ، میں غریب دی گلی وچ تشریف لے آؤ. اگر فارسی کوئی سمجھ نہیں سکیا علماء مشائخ سمجھ گئے، میں سادے بندیاں نو خواجہ غلام فرید دی بولی وچ سنا دیا. عرض کیتی یا رسول اللہ ایک واری لنگیا ساڑی تو جاتے داریاں کرے ساں سکہ لہاتے، پھول پان مصری لاچیاں منگے ساں، اترے گلابے مل مل دھوے ساں، میں دیل ویساں سیرے پویساں، کول بٹھیساں دولا بنا کے. آقا ایک واری میں غریب دے گھر پھیرا پاؤ، ایڈا بڑا میرے نبی دا عاشق فنا فر رسول کشتہ عشق رسول مولانا عبد الرحمن جامی نو مدینے آن تو ڈک دیتا. چند دن گزرے جامی صاحب پھر تیاری کی تھی. جدو تیاری کر رہے دل وچ خیال آیا امیر مکہ پھر آ کے روک نہ دین. اور کی کیتا بیس بدلیا، سامان وچ چھپ گئے. امیر مکہ پھر آرام فرمان. نبی پاک پھر خواب تشریف لے آئے، فرمایا او امیر مکہ جلدی اٹھ. جامی پھر پہ آندئی، انہیں پھر بھیس بدل لے آئی، سامان وچ لک کے آ رہے آئی. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. او پھر آ
مارے ہی روک ہن امیر مکہ اٹھے آ کے ویکھیا سامان وچوں جامی صاحب نو کڈیا ہاتھ کڑیاں لا دتیاں قید کر دیتا آکھے تسی مردے نہیں بار بار روکن دے باوجود ہن جدوں قید کیتا جیل ڈک دیتا راتی امیر مکہ ستے آقا پھر خواب تشریف لے آئے لکھن والا دیوبندی عالم جدوں میرے نبی تیسری مرتبہ خواب آئے پہلے جدوں بھی تشریف لے آئے چہرے تے جمال ہوندا سی اج میرے نبی دے چہرے تے جلال ہے عرض کیتی یا رسول اللہ ہن تے میں قید کر دیتا ہاتھ کڑیاں لا دتیاں نے آقا نے فرمایا اوے امیر مکہ اٹھ جلدی کر میرے عاشق دیاں ہاتھ کڑیاں کھول پتہ لگا عاشقاں نو ہاتھ کڑیاں لگن حضور نو پتہ لگ جاندا جی عاشق اگر میاں والی جیلی چوے تے نبی پاک پھر بھی خبر رکھ دیں عاشق اڈیالہ جیل بھی چوے نبی پاک پھر بھی خبر رکھ دیں عاشق اگر کوٹ لکھپت جیل ہوئے میرے مصطفیٰ پھر بھی خبر رکھ دیں آقا کریم نے فرمایا ہاتھ کڑیاں کھول میرے عاشق دیاں جے عاشق تے مدینے کیوں نہیں آن دیں دے تسی یہ گل جاننا چاہندے تو میں تقریر ختم کرنا چاہ رہے ہیں تھوڑی چپ تو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت ذوق آ رہے میں کیونکہ سبحان اللہ ہوندی ہے بولن والے دی شاباش میں نو پتہ لگے بھئی میں صرف میں ہی لگا ہیں یہ تو بھی کوئی ذوق آ رہے ہے سبحان اللہ تھوڑی جی اور اونچی کر لو میرے تو بعد مفتی عبدالحمید چشتی صاحب تشریف لے آ رہے ہیں میں انہاں واسطے کافی ساری سبحان اللہ بچا کے جاواں گا لیکن میرے اسے دی تے میں نو دیو نا اللہ تو انہوں خوش رکھے عرض کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے عاشق دی ہاتھ کڑیاں کھول عرض کی تھی آقا عاشق ہے ہاں میرا عاشق ہے تو پھر مدینے کیوں نہیں آن دیں دے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو جرم نہیں کیتا وہ میرے نال عشق کردہ جتنا او دے سینے چ میرا عشق ہے نا میں اس تو روکیا اگر اس عشق دی کیفیت چو مدینے آئے گا تے آ کے میرے روزے تے میں نو سلام کرے گا او دے عشق دی وجہ تو میں نو مزار چو نکل کے او دے سلام دا جواب دینا پاوے گا اللہ اکبر ماشاءاللہ عشق دی وجہ تو میں نو دا استقبال کرنا پے گا لہذا او دا عشق ٹھڈا کرو تے پھر انہوں مدینے آن دیو عرض کیتی سونے عشق کی میں ٹھڈا ہوں دا ہے یہ تے ساڑھے پاس سچ ہے ہی نہیں جی میں اسی کی میں عشق ٹھڈا کریے حضور علیہ السلام نے فرمایا طریقہ میں دساں گا اس ایک کلام لکھیا ایک نعت لکھی جڑی اجے تک اس کسی نے سنائی نہیں اپنے اندر رکھی اسے نیت کی تھی میں روزہ رسول تے ڈائریکٹ جا کے سنانی حضور علیہ السلام فرمایا امیر مکہ او نعت دے الفاظ میں دس دینا جڑی میری تعریف وچ الفاظ لکھے گے او میں دس دینا تسی انج کرو او دے آن تو پہلے میرے روزے دیاں دیواراں تے لکھا دیو پھر انہوں آن دی اجازت دیو جدو آئے گا اے اشعار ویکھ کے آپ پہ یوں دا عشق ٹھڈا ہو جائے گا وہ آکے گا لے بھی میرے تو کو وڈا عاشق سی جڑا پہلے ہی لکھوا گئے پھر انہوں آن دی اجازت پتہ لگا حضور نبی کریم علیہ السلام عاشقان دے عشق تو بھی واقف ہیں جے عاشق نعت اشعار اپنے اندر بھی رکھے ہو حضور تاوی جان دیں تو میں تو انہوں آدھا میرے نال پڑھ لو تو سرکار دی کتنی نظر کرم ہوئے گی اس واسطے جامی صاحب نو آزادی مل گئی دسترخوان بچھ گئے ہن امیر مکہ ادھرو آرڈر جاری کر دیتا جامی صاحب واسطے سواری دا اہتمام اعلیٰ لباس دا اہتمام جامی صاحب دے سامنے کھانے لگ گئے لیکن جامی صاحب آکھن میں نو اجازت دیو
میں مدینے جانا چاہنا. پوچھیا گیا بار بار مدینہ مدینہ کر دیو، ذرا دسو تے سہی اتھے حجر اسود بیت اللہ مقام ابراہیم صفا مروہ زمزم بار بار مدینے دا رخ کیوں؟ جامی صاحب آکھن لگے ادے وچ شک نہیں، اتھے سب کچھ ہے، میں برکات لٹ لیاں، لیکن ہن میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں تائیں آکھیا نات میرے نال پڑھو، رل کے پڑھو، سرکار جان دین میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. مکہ میں عمرہ کرنا تھا سو کر لیا، جس قدر اس کا بھرنا تھا دم بھر لیا. اب مدینے سے دوری گوارا نہیں، عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے. میرے سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ آپ بھی فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. خوب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ جودے شاہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردوں کا بھی جلوہ دیکھو. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں گل عرض کر رہا سا، ہون میں وائنڈ اپ والا ماں اختتامی جملے والا ماں توجہ رکھنا. عرض کر رہا سا جنہ ویکھیا نہیں سی آن تو پہلے تے چرچے بھی چان آلے بھی تے پھر ویکھن تو بعد. یوسف علیہ السلام نو بیبیاں ویکھ کے انگلیاں کٹیاں. سیدی اعلیٰ حضرت فرماندے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. توڑے نام تے جنیاں سر کٹائیں تے ان ویکھیاں کٹائیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور سیدی اعلیٰ حضرت دے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان فرماندے ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. جنہ ویکھیا امام احمد بن حنبل ایک واقعہ نقل کر دیں. نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابی ہے، اپنی کنیت تو مشہور نے، انہوں دی کنیت ابو کرسافہ. توجہ رکھنا، ایک صحابی دا بڑے عشق بھری داستان، مختصر میں تھوڑے الفاظ میں یہ خلاصہ پیش کر دینا. ابو کرسافہ دی کنیت تو مشہور نے، اور انہاں دے بارے علماء فرماندے کہ شیر خارگی دودھ پیندی عمر وچ آپ دا والد فوت ہو گیا. ماں آپ نو لے کے اپنی بہن دے گھر آ گئی، ماسی دے گھر پرورش پائی. خالو یہودی ہے، صبح و شام میرے نبی پاک علیہ السلام دے خلاف خرافات بکدا ہے، ہر وقت سرکار دی بے ادبیاں گستاخیاں. ایسے ماحول وچ ابو کرسافہ پل رہے،
جتھے صبح و شام سرکار دی بے ادبی اور گستاخی ہو رہی. جدو 13 سال دی عمر ہوئی ابو قرصافہ دی، خالو دی بڑی تابع فرمانی کر دین، ہر حکم تے ہاتھ بن کے کھڑے ہو جاندے کہ باپ بن کے پالیا، ہر ضرورت نو پورا کیتا. پھر خالو نے آکھیا کہ ہن تو وڈا ہو گیا، ہن میرا ہاتھ بٹایا کر، بکریاں چرایا کر. ابو قرصافہ بکریاں چرانیاں شروع کر دیتیاں. توجہ میرے دل رکھنی تسی، بکریاں چرانیاں شروع کر دیتیاں. پھر موقع آیا، آپ بکریاں چرا رہے ہیں، جنگل اچ بیٹھے بکریاں چر رہی ہیں، اتھو میرے تے تواڈے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دا گزر ہویا. تے ساری زندگی جس نبی دے خلاف ابو قرصافہ نے گلنا سنی ہون، ہمیشہ سرکار دی شان عظمت دی کوئی گل قطن نہ سنی ہوئے، او محبوب سامنے گزرے نا تے ابو قرصافہ دی حضور دے چہرے تے نظر پئی. بکریاں بھول گئیاں، جتی پانی بھی یاد نہ رہی، حضور پیچھے دوڑ لا دی. چند صحابہ آقا کریم علیہ السلام دے پیچھے چل رہے ہیں. ابو قرصافہ ایک صحابی دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے پوچھ دیں اے ہستی کون ہے؟ انہیں تک حضور علیہ السلام پلٹ کے فرمایا میں نو پوچھ میں کون ہوں. نظران جھک گئیاں. حضور علیہ السلام نے فرمایا انا نبیو کا، میں تیرا نبی ہاں، میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو قرصافہ نے جدو حضور علیہ السلام دا نا سنیا نا تے نال ہی آکھن لگے تسی محمد ہو؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں میں محمد ہاں. ذہن چاہے اب خالو کی آکھدا سی، اے تے چہرہ ایسا جدھر اک بھر کے دیکھیا ہی نہیں جا رہا، بس سرکار کو لو سنے آقا دا اسم گرامی، نال ہی آکھیا جے تسی محمد ہو پھر میں اقرار کرنا اللہ دا کوئی شریک نہیں، تسی اللہ دے نبی اور رسول ہو. آج تو بعد میں تواڈی گستاخی اور بے ادبی نہیں سناں گا، اٹھ دیاں بیٹھ دیاں چل دیاں پھر دیاں، ہن کلمہ ہی تواڈا پڑھنا. آقا کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو کے بکریاں واپس لے کے آئے، لباں تے سرکار دا ذکر، اٹھ دیا بیٹھتے ہیں حضور دا ذکر. اخیر خالو نو پتہ لگ گیا، انہیں آکھیا میں نو محسوس ہو رہا تو میرے دشمن دا ذکر کر رہے ہیں. آکھن لگے خالو بس آج تک میں بے ادبیاں سندا رہا کیونکہ میں سونا ویکھیا نہیں سی، ہن میں ویکھ لیا، تو دشمن سمجھ، او میرے محبوب نہیں. آج تو بعد میں انہاں دے بارے ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گا. ماں نو پتہ لگا قریب آ گئی، ماسی آ گئی، پترے کی کر رہے ہیں، جس تینوں باپ بن کے پالے او دے سامنے کھلو گئے. آکھے اماں بس میں اپنے محبوب دا گلہ نہیں سن سکتا. انہیں آکھا کسی غیر دی وجہ تو ساڑھے تو منہ موڑ رہا، کیوں غیر نہیں ہوں، میری جان دے مالک بن گئے. بس اماں ان گل مک گئی. ماں آکھن لگی میرے وال چٹے ہو گئے، میں تینوں پالیا، تیرے خالو نے تیری پرورش کی تھی، تیری ہر ضرورت تو پورا کیتا. ماں رون لگ پئی، آکھن لگی میں 9 مہینے تینوں پیٹ وچ رکھیا، 2 سال دودھ پلایا، میری خدمت دا یہ صلہ دے رہے ہیں، میں تینوں اپنی خدمت دا واسطہ دے کے آخدیاں دامن مصطفیٰ چھوڑ. جدو ماں نے مجبور کیتا ابو قرصافہ نے آکھا ٹھیک ہے اماں تو میری ماں ہے، میرے واسطے تو بڑی مشکلات برداشت کی تھیں، ہاں میں چھوڑ دیاں گا پر میری ایک شرط ہے. حضور نو چھوڑنا ہے، ایک شرط ہے. ایک لمحے لئی سوچو بھئی شرط تواڈے ذہن وچ آ رہا ہے کوئی ایسی شرط ہونی جڑی نہ منن والی آ رہا نا، لیکن شرط ایڈی سوکھی رکھ دیتی تسی سن کے حیران ہو جاؤ گے. سننا چاہندے ہو؟ ذرا اچھی آکو سبحان اللہ. جڑا جڑا اے عشق دی داستان مکمل سننا چاہندا ذرا ہاتھ کھڑا کرے. ہر بندہ ایمانداری نال ہاتھ کھڑا کرے، جدہ تھلے کوئی گل نہیں، مینوں اعتراض کوئی نہیں، جڑا سننا چاہندا میں صرف اود نال مخاطب ہاں. ماشاءاللہ ہاتھ انج ہی رکھو، کیا بات ہے. ہن انجے والا ہاتھ جیب وچ پاؤ ہاں مدرسے واسطے کوئی خدمت کرو، مینوں پتہ لگے تقریر میں کراں، جیڑی خدمت ہوئے مدرسے نوں پیش کریے. تہاڈا کی خیال ہے؟ اے خیال نبی پاک علیہ السلام دے نام تے ذرا پہلا بندہ کیڑا خوش نصیب ذرا اٹھے خاں. ماشاءاللہ آؤ آؤ 150,000 500 5000 ایسے لوگ انہاں دی قدر کرو جڑے اس دور دے اندر دین دی خدمت کر رہے ہیں. اپنے گھر دا چولہا جلانا اور گھر دا کچن پورا کرنا بڑا مشکل ہے، ایسے زمانے دے اندر جڑے دین دی خدمت کر رہے ہیں انہاں لوگاں دی قدر کرو. اے اسا سارے دے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. ماشاءاللہ جی حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ محمد حسن الباروی زیدہ شرفو آپ نے 10,000 روپیہ پیش فرمایا. ماشاءاللہ جڑے پیچھے بیٹھے ہو تواڈے کول اگر اجازت ہوئے تو میں آ جاواں، تے جڑے تسی تشریف پیچھے والے آ رہے ہو نا نال والے دی جیباں چوں بھی شک لئی آؤ، پولی جی اجازت لے لینا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ملک ظہیر احمد صاحب ماشاءاللہ ملک ظہیر احمد اتراس صاحب اللہ پاک تانوں عزتاں عطا فرمائے جی اللہ پاک تانوں عظمتاں عطا فرمائے عظیم لوگ ہیں جڑے دنیا دار ہون دے نال نال دین نال بھی وابستہ اے اللہ دا خاص ایک انعام ہے اللہ دا ایک خاص کرم ہے جس وقت بھی توفیق ہوئے دین نال وابستہ رہو ہارون الرشید نے اپنے ایک وزیر نو آکھیا کوئی جہا باغ لوا جدا پھل میں پورا سال کھاواں اس آکھیا ٹھیک ہے جی میں کو ویکھدا ہوں اس آکھیا ہر پھل ہی موسم وچ لبدا ہے مینوں کوئی ایسا پھل چاہیے جڑا کسی موسم دا پابند نہ ہوئے پورا سال مینوں لبے وزیر آکھیا ٹھیک ہے جی لوا دیاں گا کچھ وقت گزریا ہارون الرشید نے پوچھا ہاں میں باغ لگ گیا اس آکھیا جی یاد نہیں رہا دسنا تے کدوں دا لگ گیا اس آکھیا تے پھر مینوں لے چلو باغ وکھا وزیر ہارون الرشید نو نال لیا ایک جگہ تے آیا کہ حویلی ہے برآمدہ بنیا چھوٹے چھوٹے بچے بہ کے قرآن پاک دی تلاوت کر رہے ہیں ہارون الرشید آکھے کیڑی جاؤ ساکھے او باغ ہے جڑا تسی منگ دے سو انہیں آکھے کیسا باغ ہے انہیں آکھے جی میں ماہرین نو پوچھیا کہ کوئی ایسا پھل جڑا پورا سال لبدا ہوئے میں وہ باغ لوانا بادشاہ دے حکم تے لیکن میں نو جواب ملیا دنیا چ کوئی ایسا باغ نہیں جدا پھل پورا سال لبدا ہوئے میں پھر ایک فقیر نو پوچھیا ایک درویش نو پوچھیا اے میں نو اس دسیا کہ اے او باغ ہے اے بادشاہ واسطے لوا دے تے انہوں دسی ایدہ پھل ایسا ہے کہ زندگی بھی تے تینوں لبنا ہی لبنا ہے مار کے جدو قبری چپڑ جائیں گا قیامت تک ایدہ پھل تینوں قبری چ بھی پہنچ دا رہے اے جس 10 روپے بھی دیتے نا تے اے ضائع نہیں جانے ڈاکٹر احمد رضا صاحب ماشاءاللہ 10,000 او فرما رہے ہیں کہ میں پیش کرانگا اللہ پاک انہاں دے مال جان اچ برکتاں عطا فرمائے آمین بھی نہیں آخرے تسی دینا نہیں تے آمین تے آکھو نا اللہ تو انہوں خوش رکھے تسی دیو گے میں نو پتہ ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جڑے پسے پردہ بھی دے دیں اپنا اپنا مزاج ہے نا ہر طرح دین دی اجازت ہے کیونکہ کسی نو رشک دلانا ہوئے تے پھر سرے عام دین دی بھی اجازت ہے کہ بھی دین دی اگر میں 10,000 دیتا میں نو ویک کے کوئی دین دی 20,000 خدمت کرے تے ہی بھی جائز ہے علماء تشریف فرمانے جس وقت حضرت قاضی امام ابو یوسف امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے شاگرد آپ نے فراغت حاصل کی تھی نا تے آپ واپس آئے گھر تے مائی صاحبہ نو آ کے عرض کی تھی اماں جی آج تکمیل ہو گئی فراغت ہو گئی پڑھ کے آ گیا مائی صاحبہ نے متھا چومیا دعاواں دیتیاں والدہ صاحبہ نے آکھن لگے اماں بھوک لگی کو کھان واسطے آؤ نا روٹی دیتی تو بئی روٹی سی عرض کی تھی اماں یہ بئی روٹی میرے واسطے نہ کہ پتر میں محنت کی تھی تینوں پڑھایا تے اے بئی آ ہون تو پڑھ ہیں جدو کمائی کریں گا تے پھر زردے تے پلا تے پھر جو تیرا جی چاہے گا کھائیں گا باہر نکلے گلی چو گزرن لگے تے پڑوس چ یہودی دیوار بنا رہا تے ہاتھ تو تجاوز کر کے بنا رہا ہے آکھن لگے یار انج نہ کر رہا بند کر رہے ہیں ساڑا کیا ہمسائے دے کوئی حقوق نہیں اس یہودی آکھا چل چل مولوی کام کر تیرے تو خچر لگے نا سونے دیاں اٹھاں لد کے تے اے دے نال اڑ گئے میری قد نال تے میں قد پیچھے کر لانگا تو نہ ملے آپ تشریف لے گئے بازار گئے تے ویکھیا بازار بند ہے بغداد سناٹا چھایا ہے پوچھیا بھئی آج خاموشی کیسی کسی دسیا کہ ہارون الرشید تو دی بیوی زبیدہ درمیان جھگڑا ہویا ہے تے جھگڑا اس نوعیت دسی کہ گل اتنی طول پکڑ گئی کہ زبیدہ آکھیا جا اے ہارون تو تے ہے ہی جانمی تو اگو ہارون غصے چاکھیا جے میں جانمی ہاں تے جا پھر تینوں 3 طلاق ایک کہہ کے طلاق معلق کر دیتی جے میں جانمی ہاں تے دوواں دا غصہ ٹھڈا ہویا وہ سوچی پہ گئے بھئی میں تے طلاق معلق کی تھی کہ جے میں جانمی ہاں تے 3 طلاقاں اے تے فیصلہ مرن تو بعد قیامت نو ہونا ہے تے کیا دنیا وچ میری بیوی میرے تے حلال ہے یا حرام ہے او سویر دی اتھے بحث ہو رہی تاں واسطے سناٹا سارے لوگ اتھے جمن شاہی محل قاضی امام ابو یوسف اتھے تشریف لے گئے نوجوان ہیں آپ بڑے بڑے قداور علماء بیٹھیں وقف ہویا نماز دا نماز تو بعد اگلی بحث شروع ہون لگی تے قاضی صاحب آکھیا کہ میں بھی بحث وچ حصہ لینا چاہنا کسی آکھ دیتا جناب تسی کل دے چھوکرے ہو اتنے اتنی بڑی شخصیات بیٹھی ہیں تے تسی کون ہو حصہ لینا والے انہاں آکھیا جناب میں کسی دے علم دی نفی تے نہیں کیتی میں تے آکھیا میں حصہ لینا ہے اتنے تک بادشاہ کیا نوجوان گل سن صبح دی بحث جاری ہے گل اے کہ میں فیصلہ ایک کروا رہے ہیں کہ میری بیوی اگر میرے تے حلال ہے یا حرام ہے لیکن میں دلیل قرآن چو لینی چاہے کوئی مولوی حرام آکھ دے دلیل قرآن چو دے
چاہے کسی دی تحقیق کہ میری بیوی حلال ہے وہ بھی دلیل قرآن چو دے میں اور دلیل منن نو تیار نہیں. قاضی صاحب آکھے اچھا بادشاہ یہ دس زندگی وچ تیری زندگی وچ کوئی ایسا موقع آیا ہوئے کہ تو ظلم کرن لگے تے ظلم کر دیا تینوں یک دم خیال آیا ہوئے کہ میں اگر میں ظلم کر رہے ہیں تے کل میں نو بھی کسی پوچھنا ہے, تیرے دل وچ خوف خدا آیا ہوئے تے تو ظلم تو ہاتھ روک دیتا ہوئے, کیا کوئی ایسا موقع آیا؟ ہارون آکھے کوئی ایک بار, پتہ نہیں کتنی بار آیا ہو سکا, تیرے ایمان تے گل ہو سکا میرے ایمان تے گل ہے, میں پتہ نہیں کتنی باری ظلم تو ہاتھ روکیا اللہ دے خوف تو. قاضی صاحب آکھا پھر تیری بیوی تیرے تے حلال ہو گئی. انہوں آکھا قرآن آکھے ولی من خاف مقام ربہ جنتان, جڑا اللہ دے خوف تو ظلم تو ہاتھ روکے گا رب فرماندہ میں انہوں ایک جنت نہیں 2 جنتاں دے آنگا. بادشاہ وقت نے ماریا نعرہ, آکھن لگا لے بھئی اعلان کر دیو آج پورے بغداد وچ کوئی گھر روٹی نہ پکائے, سارے بغداد دا لنگر آج بادشاہ دی طرف آئے گا. اور پھر قاضی امام ابو یوسف نو سونے دیاں اٹاں خچر تے لاد کے دیتیاں. میں یہ نہیں آکھن لگا تو انہوں سونے دی اٹ دیو, سبحان اللہ کو. قاضی صاحب نو سونے دیاں اٹھا خچر تے لاج کے دیتیاں. قاضی صاحب لے کے گلی چو گزرے, یہودی نو آکے آ بھائی باہر نکل, تو آکے اسی تیریاں اٹھا اڑ گئیاں تے میں قد ہٹا لانگا. آ میرا خچر اڑ گئی, دیوار ہٹا, ٹھوکر مار کے دیوار گرائی, سونے دیاں اٹھا ماں دے قدمہ تے رکھیاں. ماں کھن لگی پتر اتنا سونا کتھو آیا؟ عرض کی تھی اماں اجے تیرے پتر قرآن دی ایک آیت پڑھیا تے پورے بغداد نو لنگر لبے آئی, اجے تے پورا قرآن پیچھے باقی پہ ہے. تو قدر کرو قرآن پڑھنا لے آن دی, قدر کرو ایسے لوگ. اور میں آگے عرض کر رہا سا 1 روپیہ بھی تو آڈا لگا ہویا نا, اس مدرسے دا پڑھیا طالب علم قرآن کریم دی کدرے تلاوت کرے گا, تسی قبر ہی پہنچ گئے, ادا اجر بھی تو انہوں قبر ہی پہنچے گا, قیامت تک کے پھل تو انہوں قبر ہی پہنچ دا رہے گا. ہون میں اپنی گالتے آ رہے ہیں اور وائنڈ اپ کر رہے ہیں. ابو کرسافہ, جناب ابو کرسافہ نے آکھیا امی جے تسی آکھ دے ہو میں دامن مصطفیٰ چھوڑ دیاں پھر میری ایک شرط. ماں حیران ہوئی, پتہ نہیں کیڑی مشکل شرط رکھے گا جیڑی شاید میں پوری نہ کر سکا. آکھے چل پتر شرط بیان کر, میں تیری ہر شرط منن نو تیار ہاں. ہن سنو شرط کی رکھی. آکھن لگے اماں تو تے تیری بہن یعنی میری ماسی تے تو ایک واری رل کے میرے نبی دے دربار جاؤ, میرے محبوب دا دیدار کرو, پھر آ کے مینوں دسو اے محبوب چھڈن دے قابل ہے یا رکھن دے قابل ہے. اے فیصلہ تو آڈے تے ایک واری جا کے ویکھو. اتنا سوکھا آکھ دیتا, اتنی سوکھی شرط رکھ دیتی, شاید بیبیاں سوچیا ہونا ویک کے آکھاں گیاں نہیں نہیں رکھنا نہیں. لیکن ابو کرسافہ نو پورا مان پورا یقین, جدو ماتے ماسی دربار نبوت آئیاں میرے آقا جلوہ افروز نے صحابہ دا مجمع پوچھنا نہیں پیا تو آڈے وچوں نبی پاک کون نے, کیونکہ میرا نبی غلامہ وچ انج دس دے جویں پھلاں وچ گلاب ستاریاں وچ مہتاب. چہرہ ودوہا ویکھیا ویکھ دیاں نال پچھن دی ضرورت ہی نہ پئی, پہلی نظریں لٹ لیا ماہی تیرے ہار شنگارا, قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دور مارن مارا, کسے نو کول نہیں پھڑکن دتا تیرے حسن دے پہرے دارا. ایک ہی کلا تو نہیں آزم اتھے ہو گئے قتل ہزاراں. میرے آقا دا چہرہ بیکھیا سرکار دوواں تے نظر کرم فرمائی. آقا پوچھیا آن والیوں کونوں کمیں آئیوں؟ ایک بی بی بولی میں ابو کرسافہ دی ماں
دوسری آکھن لگی میں اودی خالہ اسی آئیاں جویں ابو کرسافہ دا سینہ ایمان نال منور کیتا جے سانو بھی کلمہ پڑھاؤ سونے دین وچ شامل کر لو کی اجاز نظر وچ تیری جڑا آوے او وک جاوے پیشانی تے چمک نورانی وچ نینا کجل سہاوے خلق تیرے نے مولی دنیا کوئی ورلا جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو جگ تے نظر نہ آوے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ہن دوواں بیبیاں کلمہ پڑھیا واپس پلٹیاں جناب ابو کرسافہ انتظار وچ نے جدو اماں تے ماسی نو آندیاں ویکھیا دوڑ لا دتی نیڑے جا کے پوچھیا سناؤ پتہ لگ گیا چہرے دس رہن کے گل انہاں دی بھی بن گئی آکھے اماں بولو تے صحیح جے کلمہ پڑھ لیا جے دسو وقت میرے محبوب دیاں زلفاں کیسیاں میرے محبوب دے خد و خال کیسے میرے آقا دا حسن و جمال کیسا انہاں آکھیا ہوئے گا اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا تھا ہر بندے نو ایک کلام آندہ تاجدار گولڑا فاتح قادیاں خواجہ خواجگاں حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ وادی ہمراہ وچ میرے نبی دا دیدار کیتا تے دیدار کر کے آکھیا اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا تھا سچ آکھا تے رب دی میں شانہ تھا جس شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ دو ترے باری آکھ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیبہ والمومایا تیبہ والمومایا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا کیسی صورت انج اٹھے تے قبلے بدل جان کوئی پانی روڑ دیتا اللہ جی توجہ رکھنا اے شعر جڑا میں پڑھن لگا میں سمجھ لو ترجمہ کر رہے ہیں جڑا قبلہ بدلیا تے جس بندے پوری تقریر جے ہلیا بھی نہیں نا وہ بھی ہل جائے گا توجہ شرط پنجابی والا کیویں ترجمہ کر رہا کہ کوئی پانی روڑ دیتا کوئی پانی روڑ دیتا ایک تیرے ویکھن تے رب قبلہ موڑ دیتا ایک تیرے ویکھن تے رب قبلہ موڑ دیتا عربی سلطان آیا اوے عربی سلطان آیا اچھیا نیویاں دے سونا فرق مٹانا آیا
کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ اکھیں کتے جاڑیاں۔ اللہ تعالیٰ سانو مسلک حق اہل سنت و جماعت تے استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو کسی صحابی دے بے ادب دے نال سانو رشتہ جوڑن تو اللہ پاک محفوظ رکھے، آل بیت اطہار دے ہر دشمن تو اللہ کریم سانو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سانو ہمیشہ صحابہ دی محبت بھی عطا فرمائے، آل بیت دی محبت اور پیار بھی عطا فرمائے۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ صدقہ محبوب کریم دا اس چمن نو صدا آباد رکھے۔ جتنے وابستہ لوگوں پھر میں دعا کر رہے ہیں، سرکار دے ذکر تو بعد دلی دعا کر رہے ہیں، جنہاں جس قدر تعاون کیتا اللہ پاک انہاں دے مال جان رزق عمر عمل وچ برکتاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔